وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون और यूसुफ के भाई मिस्र आए। फिर जब उसके पास दाखिल हुए तो उसने उन्हें पहचान लिया, जबकि वो उससे अनजान रहे। जालिम अपना जुल्म भूल जाता है, लेकिन मजलूम नहीं भूलता। न जुल्म भूलता है, न जालिम की शक्ल भूलता है। लिहाजा भाई जब आए वो पहचान गए और भाई उनको नहीं पहचान सके। और जब यूसुफ ने उनका सामान तैयार करके उन्हें दिया तो कहा, तुम अपने इस भाई को मेरे पास लेकर आना जो तुम्हारे बाप की तरफ से है, यानी बिन्यामीन को। क्या तुम देख नहीं रहे कि मैं पैमाना पूरा पूरा भर कर देता हूँ और मैं बेहतरीन मेहमान नवाज भी हूँ।
وہ اپنی ضرورت سے آئے تھے، غلہ لینے کے لیے آئے تھے، اور یہ ان کی مہمان نوازی بھی کر رہے ہیں. کتنا بڑا اخلاق ہے. یعنی ہم کس کی مہمان نوازی کرتے ہیں؟ جو ہمارا کوئی جاننے والا ہو، جو جتنا پیارا ہو، بس اس کا ہم خیال رکھیں گے. اور اگر کوئی اجنبی آ گیا، اور اگر کوئی ضرورت مند آ گیا، کوئی قرضہ لینے آ گیا، تو اس کو پانی کا گلاس بھی نہیں پوچھیں گے. ہم کہیں گے کہ یہ تو بس اپنے کام سے آیا تھا. اور یہاں پر وہ ان کے کھانے پینے اور رہنے کا بھی انتظام کیے ہوئے ہیں، حالانکہ قحط کا موقع ہے، یعنی کہ بہت وافر ہے ہر چیز، پھر بھی تنگی کے باوجود بھی، کیونکہ مہمان نوازی انبیاء کی سنتوں میں سے ہے اور ہماری امت کے لیے ایمان کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. خوب خدمت اور خاطر مدارت 1 دن رات ہے، اور مہمانی 3 دن تک ہوتی ہے. اس کے بعد جو کیا جائے وہ صدقہ ہے. تو کسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے سے پہلے یہ نہ دیکھیں یہ کون ہے. جو مزاج کے اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی لبادہ اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اپنے اوپر. وہ جو ملے گا، جس کو دیکھیں گے، جہاں ہوں گے، سب کے ساتھ اچھے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ خود اچھے ہیں. جو خود اچھا ہوتا ہے نا، وہ سب کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے. اور جس کا مزاج بگڑا ہوا اور مزاج خراب ہو، تو وہ اپنے گھر میں اپنوں کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوتا. لیکن مزاج بھی آپ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ جب آپ کا ارادہ ہو کہ میں نے ٹھیک ہونا ہے، ورنہ کسی کی نصیحتوں سے ٹھیک نہیں ہوتا یہ مزاج. اور جس کا مزاج بگڑا ہوا ہو، وہ اپنا نقصان خود کرتا ہے. کوئی اس کے قریب نہیں پھٹکتا، کوئی اس کو پوچھنا نہیں چاہتا. پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو میرے پاس تمہارے لیے نہ کوئی پیمانہ ہوگا اور نہ ہی تم میرے قریب آنا. انہوں نے کہا، ہم اس کے والد کو اس کے بارے میں ضرور آمادہ کریں گے، اور بلا شبہ ہم ایسا کرنے والے ہیں. اور اس نے اپنے غلاموں سے کہہ دیا کہ ان کی رقم ان کے سامان سفر ہی میں رکھ دو، تاکہ جب یہ اپنے گھروں کی طرف لوٹ کر جائیں تو اسے پہچان لیں. ہو سکتا ہے یہ دوبارہ آئیں. یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے غلے کی قیمت لینا پسند نہیں کی. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ رقم کی واپسی سے ان کا دوسرا مقصد یا سیکنڈ لیئر یہ تھی کہ وہ بھائیوں سے غلے کی قیمت لینا پسند نہیں کر رہے تھے کہ اپنوں سے کیا قیمت لینی. پھر جب وہ اپنے والد کے پاس لوٹ کر گئے تو کہنے لگے، اے ابا جان، ہم سے پیمانہ روک دیا گیا ہے. آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ ہم ناپ بھر کر غلہ لائیں اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے. اب آپ دیکھیے کہ ان کو والد سے کچھ مفاد تھا، مطلب تھا، آگے فائدہ ملنے والا تھا، لہٰذا اب انداز بھی ذرا اچھا ہو گیا. تو کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، مطلب کے وقت ان کا اخلاق بہت اچھا ہو جاتا ہے، اور جب مطلب پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ پہچانتے بھی نہیں آپ کو. یعنی جب فائدہ تھا تو کہا اخانا، اور جب فائدہ ختم ہو گیا تو کہنے لگے ابنک. یعقوب نے کہا، کیا میں اس کے معاملے میں تم پر اعتبار کر لوں جیسے میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں تم پر اعتبار کیا تھا؟ بس اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اور وہی سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اب دیکھیں، یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹے کو اللہ کی حفاظت میں دیا تو پہلا بیٹا بھی مل گیا. بھیجا، کہا اللہ ہی کی حفاظت میں، اللہ بہترین حفاظت کرے گا. ہم بھی یہ اخلاق سیکھ لیں. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بچے ہماری مٹھی میں رہیں گے، ہمارے پاس رہیں گے تو پھر ہی وہ کسی قابل بنیں گے. نہیں، اللہ کی حفاظت میں دے، اپنا ذمہ داری پوری کریں، باقی اللہ پہ معاملات چھوڑیں اور خود ریلیکس ہوں. ہر وقت ٹینس ہونے سے کچھ بھی درست نہیں ہوتا. اور ویسے بھی یہ کہ والدین کی جو نیکی ہوتی ہے اس کی برکت اولاد پہ ظاہر ہوتی ہے. تو اگر ہم اللہ کے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں تو پھر اولاد کے بارے میں فکر نہ کریں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مرتے وقت اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بچوں میں سے ایک ایک کو بانٹنے والا بنا دیا. اور اس کے برعکس وہ جو وقت کا بادشاہ تھا اس نے بہت کچھ چھوڑا اور وہ بعد میں کنگال ہو گئے. پھر یہ ہے کہ ہمیں اپنی نعمتوں کو اللہ کی حفاظت میں دینا چاہیے، نہ صرف اولاد کو بلکہ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس. کیونکہ ہمیں خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ یہ چوری نہ ہو جائے، یہ ضائع نہ ہو جائے، اس کا پتہ نہیں کیا بنے گا، اس کا کیا. اللہ کی امانو، اللہ آپ کی طرف، آپ کے پاس. کیونکہ جس کی حفاظت اللہ کرے اسے تمام دنیا بھی مل کر نقصان نہیں دے سکتی. اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنی رقم پائی جو ان کی طرف لوٹا دی گئی تھی. وہ کہنے لگے، اے ہمارے ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ ہے ہماری رقم جو ہمیں لوٹا دی گئی ہے، اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے، ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ مزید لے آئیں گے. یوں اتنی مقدار میں غلہ لانا بہت آسان ہے. ابھی ایکسائٹیڈ ہو گئے وہ سب دیکھ کر. یعقوب نے کہا، میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کی طرف سے پختہ وعدہ نہ دے دو کہ تم ضرور اسے میرے پاس واپس لاؤ گے، مگر یہ کہ تم سب کو گھیر لیا جائے. پھر جب انہوں نے اسے اپنا پختہ وعدہ دے دیا تو اس نے کہا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے. اور یعقوب نے کہا، اے میرے بیٹو، تم سب شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز سے تمہیں نہیں بچا سکتا. حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے. ایک نبی کہہ رہے ہیں
حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں وما غنی عنکم من اللہ من شیء، میں تقدیر الہی کو نہیں روک سکتا، جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا۔ یہ بات نہیں ہمیں سمجھ آتی، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، ہمارے خوف کھانے سے، پریشان رہنے سے، بے چین ہونے سے، انگزائٹی کا شکار ہونے سے اس نے نہیں بدلنا۔ ہاں ہم تدبیر کر سکتے، جیسے انہوں نے بچوں کو تدبیر بتائی، اکٹھے نہیں داخل ہونا، کہا جاتا ہے کہ ان کو یہ اندیشہ تھا کہ نظر نہ لگ جائے، تو نظر کا لگنا بھی برحق ہے اور اس کی بری تاثیر بھی ہوتی ہے اور اس سے بیماریاں بھی لگتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قضاء اور قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہے۔ نظر سے کچھ ریز نکلتی ہیں جو جا کے دوسرے کو متاثر کرتی ہیں، اس کی وجہ حسد بھی ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ تعجب بھی ہو سکتا ہے، اور کسی آنکھ میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے اور کسی میں کم ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی زیادہ لگتی ہے، کچھ کی کم لگتی ہے۔ اور آج کے سیناریو میں آپ دیکھیں کہ جیسے ریز کے ساتھ پتھر توڑ دیے جاتے ہیں، تو اسی طرح نظر کے ساتھ بھی انسان کے اندر بہت کچھ ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے۔ اس لیے کوئی چیز اچھی لگے تو برکت کی دعا دینی چاہیے، اور اپنی چیز بھی کوئی اچھی لگے تو اس وقت بھی ماشاء اللہ پڑھنا چاہیے، اور اگر محسوس ہو کہ نظر لگی ہے تو علاج بھی کرنا چاہیے۔ نظر بد کا کارڈ موجود ہے، اس میں سارا طریقہ لکھا ہوا ہے، اور یہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ تدبیر بھی تبھی کام آتی ہے جب اللہ کو منظور ہو۔ اور پھر توکل کے ذریعے ہر مطلوب اور مقصود کو حاصل کر سکتے ہیں، اور دنیاوی اسباب اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن اسباب جب فائدہ دیتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے، اور بھروسہ بھی اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب اس کے ساتھ اسباب اختیار کیے جائیں۔ تو کسی بھی تکلیف اور پریشانی سے بچنے کے لیے مناسب تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اور جب وہ شہر میں داخل ہوئے جہاں سے ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا، تو یہ تدبیر انہیں اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ کام نہ آئی، سوائے اس کے کہ یعقوب کے دل میں ایک خیال آیا تھا جسے اس نے پورا کر لیا، اور بے شک وہ صاحب علم تھا۔ یہ کون سرٹیفکیٹ دے رہا ہے؟ وہ صاحب علم تھا، اس بنا پر جو ہم نے اسے سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو صاحب علم کون ہوتا ہے؟ کس کو کہیں گے صاحب علم؟ جو وہ سیکھے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، قرآن و سنت کا علم حاصل کرے، اللہ کی نگاہ میں وہ صاحب علم ہے، اور پھر اس پر عمل کرنے والا بھی ہو۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام ایک فادر ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کی بہترین پیرنٹنگ کر رہے ہیں، اور ان کو کچھ ٹپس دے رہے ہیں، کچھ سکھا رہے ہیں کہ سفر پہ کیا کرنا ہے۔ تو اولاد کو بھی اپنے والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، ان سے مشورہ کرنا چاہیے، کچھ چیزوں کو کرنے سے پہلے ان سے اجازت لینی چاہیے، کیونکہ والدین سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں اور ان کے مشورے بڑے ہی کام کے ہوتے ہیں، ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ
ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. اور جب وہ سب یوسف کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی. کہا میں تیرا بھائی ہوں، بس جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں تو اس پر رنج نہ کرنا. مشکلات پر صبر کرنے والوں کی تقدیر انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے. جب انسان اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لیتا ہے نا تو پھر غم نہیں کرتا کہ یہ مشکل اللہ نے بھیجی ہے، تو پھر اس پر صبر کرنا ہے، اللہ سے راضی رہنا ہے. اور پھر بھائی کا رشتہ کتنا پیارا رشتہ ہوتا ہے، اور اس پیارے رشتے میں انسان بغیر کہے بھی بہت سی باتیں سمجھ لیتا ہے. یعنی انہوں نے آ کے کوئی اپنی داستان نہیں سنائی ہوگی کہ میرے ساتھ یہ کیا کرتے رہے ہیں، لیکن جو کچھ ان کا رویہ تھا اس سے انہیں اندازہ تھا، کیونکہ یہ بنیامین اور یہ سگے بھائی تھے نا، وہ ستیلے تھے، اور ہر دور میں ستیلے بہن بھائیوں کی چپکلش رہتی ہے اور کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اصل ہمدرد اور مہربان وہ ہوتا ہے جو بن کہے آپ کی بات سمجھ جائے، آپ کو بہت بتانا نہ پڑے، وہ آپ کی ضرورت سمجھ جائے، آپ کے دل کا حال جان لے. اور یہ ایسا ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کسی میں دلچسپی رکھتے ہیں نا تو آپ کو خود بخود محسوس ہوگا، اس کے چہرے کے اثرات سے، اس کی بات سے، اس کی آواز سے، اس کی ہر چیز سے. اور پھر آپ دیکھیں کہ فلا تبتئس بما کانوا یعملون، آپ جتنے بھی اچھے بن جائیں لوگ آپ کو ہمیشہ اچھا نہیں کہیں گے، کوئی نہ کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہی رہے گا، اور کچھ لوگوں کی باتیں تو آپ کو ہمیشہ ہی تکلیف دیتی ہیں. تو ان سب باتوں کے جواب میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ ہمارے دل کا سکون برقرار رہے. لا تبتئس، یعنی لا تبتئس کا لفظ جو ہے نا اسے اپنے لیے پکا کر لیں. میں نے نہیں دکھی ہونا. جب کوئی آپ کو تیر آ کے لگے فوراً مرم پٹی کر لیں، فوراً علاج کریں، فوراً اللہ کی طرف رغبت کریں اور اپنے آپ کو دوبارہ واپس نارمل کر لیں، اور ریجیکٹ کریں اس کو، یعنی اس بات کو، اس خیال کو، اس تکلیف کو کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، اور اپنے ذہن کو اتنا زیادہ کسی اور چیز کی طرف مشغول کریں کہ وہ چیز باقی نہ رہے. ورنہ بہت دفعہ صرف لوگوں کی باتیں ہی انسان کی زندگی کو روئن کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہیں، اور آپ پھر کسی کام کے قابل نہیں رہتے. تو ان تیروں سے آپ نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. اور اگر کوئی مخلص ہے اور اس نے کوئی ایسی بات کر دی تو اس کی اچھائی کو یاد کر لیں، اور اگر کوئی حاسد ہے تو اس کی بات کی پرواہ نہ کریں کہ یہ اپنے حسد میں جل کوڑ رہا ہے، اس نے تو یہ کرنی ہے جلی کٹی، تو اس لیے سنی انسنی. یعنی انسان کو جب سمجھ آتی ہے یہ تو ہے ہی ایسا، تو پھر کیا اس کا برا ماننا جو ہے ہی ایسا. پھر جب اس نے ان کا سامان انہیں تیار کر کے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پینے کا پیالہ رکھ دیا. پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو تم لوگ یقیناً چور ہو. اب یہاں انہوں نے ایک جائز ہیلا اور تدبیر کی تھی تاکہ اپنے بھائی کو روک سکیں. قافلے والے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے ہیں، اور جو اس کو لے کر آئے اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ غلہ بطور انعام ہے. ایک اونٹ کا بوجھ غلہ یعنی ایک اونٹ جتنا اٹھا سکتا ہے، اور میں اس کا ضامن ہوں. انہوں نے کہا، اللہ کی قسم بے شک تم جانتے ہو کہ ہم اس سرزمین میں فساد کی غرض سے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور تھے. یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو تھے بہرحال ایک نبی کے بیٹے تھے، اور ان کے اندر خیانت نہیں تھی، چوری نہیں تھی. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے اونٹوں کے منہ باندھ رکھے تھے کہ وہ لوگوں کی کھیتی باڑی میں منہ نہ مار دیں، کہ نقصان نہ کریں، اور وہ سرمایہ بھی واپس لے آئے تھے جو ان کے سامان سے ان کو ملا تھا، تو اس لحاظ سے وہ اچھے بھی تھے.
تو انہوں نے کہا کہ ہم چور نہیں ہیں. انہوں نے کہا اگر تم جھوٹے ہوئے تو اس چور کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا جائے تو وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے. ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. یعنی یہ ان کے قانون میں تھا. تو اس نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کے تھیلے سے برآمد کر لیا. اس طرح ہم نے یہ تدبیر یوسف کے لیے کی، یعنی اللہ نے یہ الہام کیا تھا کہ یہ طریقہ اختیار کرو، ورنہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس روک نہیں سکتا تھا، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہتا. ہم جسے چاہتے ہیں درجات میں بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے سے اوپر ایک زیادہ علم والا ہے. یعنی علم ہونے کے باوجود یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کی تدبیر نہ کر سکے تو اللہ نے وہ تدبیر ان کے لیے پیدا کی، ان کو سجائی. تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا علم ہمارے کام نہیں آتا ہر وقت. ٹھیک ہے، کہیں کہیں تو یاد آ جاتی ہیں چیزیں کیا کرنی ہے کب کرنا، لیکن کتنی دفعہ ہم جو جانتے بھی ہیں عمل کے وقت وہ بھول جاتے ہیں. ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی بھول جاتے ہیں ہم کرتے ہوئے. پھر جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا، اللہ اس کو یاد کرا دیتا، او نو اس طرح نہیں، ایسے کرنا ہے، تو وہ فوراً رجوع کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کذالک کدنا لیوسف. تو جب لوگ آپ پہ ظلم کریں نا اور ناروا رویہ اختیار کریں تو وہ ذرا صبر سے کام لے لیں اور ان کے خلاف اللہ کی چال کا انتظار کریں. اور یہاں یہ یاد رکھیں کہ کچھ تدبیریں جائز ہوتی ہیں اور کچھ ناجائز بھی ہوتی ہیں. اور قصہ یوسف میں 3 تدبیریں. ایک یوسف کے بھائیوں کی تدبیر تھی، کیا؟ کنویں میں پھینکنے، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا. عزیز مصر کی بیوی کی تدبیر تھی جس کا سبب کیا تھا؟ شہوت. اور بھائیوں کی تدبیر کا سبب کیا تھا؟ حسد. ایک یوسف علیہ السلام کی تدبیر تھی کذالک کدنا لیوسف، جو اللہ کی طرف سے ان کو سجائی کی تھی، جس کا مقصد کیا تھا؟ خاندان کو اکٹھا کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر 2 طرح کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اس شخص کی قدرت سے باہر ہوتا ہے، جس کے خلاف تدبیر ہو رہی ہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ بات سجائی، مَن وُجِدَ فِی رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کے حق میں ایک بات جا رہی تھی جو ان کے بس سے باہر تھی، یعنی یوسف علیہ السلام خود نہیں کر سکتے تھے. یا پھر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی مستحب عمل کی توفیق دے دیتا ہے جو اسے اچھے مقصد تک پہنچا دیتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ کی تدبیر ان دونوں قسموں پر مشتمل تھی. نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ. تو اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو علم، فہم، حکمت، بصیرت عطا کرتا ہے. تو جب آپ اللہ سے اس کا فضل مانگے نا تو یہ چیزیں ذہن میں رکھا کریں کہ اللہ مجھے یہ سارا کچھ دے. یہ دنیا کی ہر دولت سے قیمتی چیز ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے. یہ کسی کا بھی علم ایبسولوٹ نہیں ہے، اور ایمان اور علم کے مطابق درجات اور مقام بلند ہوتا ہے. نرفع درجات من نشاء. بھائیوں نے کنویں کے اندر اندھیرے کنویں میں پھینکا، درجات کی بجائے درکات میں گئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو تخت پر بٹھا دیا، بلندی عطا کر دی. کسی کے برا چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی. یوسف اس بات کو اپنے دل میں چھپا گیا اور اسے ان پر ظاہر نہ کیا. عقل مند لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، بعض اوقات بہت کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بنے رہتے ہیں، اور جو بے وقوف ہوتے ہیں وہ نہیں بھی جانتے تو بڑھ بڑھ کے بولتے رہتے ہیں. دل میں کہا تم بدتر مقام پر ہو، اور جو تم بیان کر رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے. اب بات یہ ہے کہ آزمائش الفاظ سے بھی ہوتی ہے. مومن کو تکلیف دہ الفاظ کے ساتھ بھی آزمایا جاتا ہے. یہ بات لکھ لیں، جب آپ کو کسی کے الفاظ تکلیف دیں، کسی کا لہجہ تکلیف دے، کسی کا رویہ تکلیف دے، یعنی بات کرنے کا انداز تکلیف دے، تو سوچیں یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آ گئی ہے، میری کوئی اصلاح مطلوب ہے. لوگوں کی باتیں توڑ کے رکھ دیتی ہیں نا کہ نہیں، آپ کا سارا کانفیڈنس شیٹر ہو جاتا ہے. تو آپ یہی سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے میرا امتحان ہوا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ نے مجھے زندگی میں ایک بڑے کام کی بات کو سکھا دی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جتنی بھی نفرت یا محبت چھپا لینا، انسان کے رویے اور الفاظ اس کو ظاہر کر دیتے ہیں. رویوں سے پتہ چل جاتا ہے. اتنے سال گزر گئے، یوسف کا کچھ پتہ نہیں، پھر بھی نفرت دل میں رکھی ہوئی ہے، اور یہاں آ کے یوسف کے سامنے وہ لفظ بول دیتے، ایکسپوز ہو جاتے ہیں. بدگمانی، حسد، کتنی بری بلا ہے جو سال میں بھی نہیں نکلی، یعنی یوسف کے نگاہوں سے ہٹ جانے کے بعد بھی نہیں ختم ہوئی. انسان کی نفسیات کتنی عجیب چیز ہے نا، یعنی انسان کسی سے ضد لگا بیٹھتا ہے تو مر کے بھی نہیں اس کو بخشتا. اور یہاں یوسف علیہ السلام کا رویہ دیکھیں، اتنی بڑی بات سن کے اپنے اوپر سامنے سے چوری کا الزام سن کے خاموش.
جب بات کرنا اور خاموش ہونا برابر ہو تو خاموشی بہتر ہے، اور جب بات کرنا فائدہ مند ہو تو خاموشی سے بہتر ہے بات کرنا، اور جب خاموشی نقصان دے تو پھر بھی بات کرنا بہتر ہوتا ہے۔ اس کا تعلق حکمت سے ہے کہ آپ کس موقع پر کیا کریں، لیکن بہت سے مقامات پر خاموشی بڑا فائدہ دیتی ہے۔ لیٹ گو، جانے دو، ابھی وقت نہیں۔ یوسف عارض عن ھذا، بیوی نے اتنا بڑا کرائم کیا ہے اور ثابت ہو گیا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ خطا کار ہے، شوہر کو پتہ چل گیا ہے، گواہی آ گئی ہے، تو کیا کرتا ہے؟ گھر میں فساد نہیں کریٹ کرتا۔ یوسف عارض عن ھذا واستغفری لذنبک، استغفار کر لو۔ اپنے گھر کے تعلقات کو تماشا نہیں بنانا چاہیے۔ میاں بیوی کے درمیان بعض اوقات ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، میاں کو پتہ چلتا ہے بیوی نے کچھ غلط کر دیا، یعنی اس ریفرنس میں جو خاص تعلق شوہر بیوی کا ہوتا ہے نا، بیوی کو پتہ چلتا ہے شوہر چیٹ کر رہا ہے، کسی اور عورت کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہے، لمبے لمبے فون آ رہے ہیں، ٹیکسٹنگ ہو رہی ہے، اور آپ مضطرب ہو رہے ہیں، بے چین ہو رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، ہنگامہ کھڑا نہ کریں، صبر کے ساتھ دیکھتے جائیں اور سوچیں کہ کیسے ٹیکل کرنا ہے اس کو۔ اور ایک ہے نا مدد کرنے والا، کون ہے وہ؟ اس سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ اس کو بتائیں، اس سے مدد مانگیں، اس کی طرف رجوع کریں، اپنا رویہ شوہر کے ساتھ اور اچھا کر دیں، کیونکہ عورتیں اس میں الٹ کرتی ہیں اور برا رویہ کرتے، لہٰذا اس کو تو مزے مزے کی کہانیاں چاہیے کسی اور سے، تو وہ تو بالکل ہی ابینڈن کر دیتا ہے پھر اپنی بیوی کو، کیونکہ اسے تو سکون چاہیے نا، مرد کو سکون چاہیے ہوتا ہے، بیوی سکون کے لیے ہوتی ہے، وہ قرآن میں بھی آتا ہے لیسکن الیہا، جوڑا اللہ نے اس لیے بنایا، اور اس میں مرد کو زیادہ اٹینشن چاہیے ہوتی، بیوی کو محبت چاہیے ہوتی، لیکن اب جب اس کو نہیں ملتی نا تو وہ کہیں اور تلاش کرنے لگتا ہے، تو وہ ویکیوم نہ آنے دیں، دل سے اترا ہوا بھی نا تب بھی اظہار کرتے رہیں تاکہ گھر کی زندگی سموتھ رہے، اور پھر وجہ معلوم کریں کہ یہ نوبت آئی کہاں سے، وہ جڑ کاٹیں وہاں سے، حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ۔ غصے کے ساتھ اور ریزنٹمنٹ کے ساتھ اور چیخنے چلانے سے کچھ حل نہیں ہونے والا، کچھ نہیں بننے والا۔ وہ وقتی طور پہ کیا ہوگا، سہم جائے گا کہ یہ بہت غصے میں آ گئی ہے، اور پھر وہ جھوٹ بولنے لگے گا، پھر وہ گھر سے غائب رہنے لگے گا، پھر وہ کوئی اور رستہ اختیار کر لے گا، کہاں تک بات جائے گی؟ تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ عارض عن ھذا، اور اللہ سے دعا، اللہ سے مدد، اور حسن اخلاق کا اعلیٰ ترین مقام کہ ظاہر بھی نہیں کرنا کہ مجھے سب کچھ پتا ہے۔ ریسنٹلی ایک خاتون بہت ہی نیک، بہت ہی اچھی، بہت قابل، ان کے ساتھ اسی طرح کا ایک مسئلہ، بہت تکلیف دے، مجھ سے ایڈوائس لی، یہ جو اس وقت میں دے رہی ہوں نا آپ کو ایڈوائس، یہی میں نے ان کو دی، اور وہ مسلسل کرب سے گزر رہی ہیں، لیکن مختلف طریقے اختیار کر رہی ہیں کہ وہ جو شیطان نے پکڑ لیا نا شوہر کو، اب اس سے چھڑانا ہے، اور اس کے لیے بڑی طاقت چاہیے۔ شوہر کو بے راہ روی سے نکال کے راہ راست پر لانے کے لیے بڑی محنت لگتی ہے، اور جو یہ قربانی کرتا ہے وہ ولی اللہ ہی ہوتا ہے پھر، کیونکہ اس کے لیے بڑا صبر چاہیے ہوتا ہے۔ اور جتنا فتنہ ہے باہر، تو ایسی باتیں ہر دوسرے گھر کی کہانی ملے گی جب اللہ کی حدیں توڑتے ہیں، جب اتنی اوپن فری سوسائٹی ہے اور آپ نے خود سلیکٹ کیا رہنا یہاں، تو پھر یہ چیزیں تو نظر آئیں گی۔ اور یہ صرف یہاں نہیں، دنیا میں ہر جگہ یہ فساد ہے۔ تو اس لیے جہاں بات کرنا اور خاموش رہنا برابر ہو جائے، خاموشی زیادہ بہتر ہے۔ اور بعض اوقات ظالم کا معاملہ اللہ کے حوالے کرنا پڑتا ہے، اللہ تو سنبھال اس کو، تو ہدایت دے اس کو، اور خود خاموش رہنا پڑتا ہے، بد اخلاقی پہ نہ اترے۔ پچھلے گناہوں پر جو تان و تشنیع ہوتی ہے نا، یہ گھٹیا اخلاق والوں کا کام ہوتا ہے۔ وہ فلاں دن تم نے یہ کیا تھا نا، شادی کے دن تم نے مجھے کھانا بھی نہیں پوچھا، اور تمہاری ماں نے یہ کر دیا اور فلانا کر دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا گٹھڑی رکھی ہوئی ہوتی ہے، کھول کھول کے اس میں سے پھینکتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ ایسی باتوں سے کچھ سدھرا، کچھ حل ہوا، کچھ فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو عظیم اخلاق والے اور برے اخلاق والے لوگوں کے درمیان یہ فرق ہوتا ہے، الماضی لا یذکر، ماضی کو نہیں یاد کرتے، ماضی کا تانا نہ دیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، وہ پیچھے کا اللہ بھی معاف کر دیتا، آپ بھی نکال دیں، ہو گیا نا، اب اس کو پلٹا تو نہیں سکتے۔ یعنی وہ بھائی تو خود چور تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو باپ سے چرا کے ایک طرح سے کنویں میں پھینک دیا تھا، اور یوسف علیہ السلام کے اندر اتنی بردباری اور صبر، جس کو یہ مل جائے اس کو تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ جو شخص اللہ سے جتنا مضبوط تعلق رکھتا ہے، اس کے لیے لوگوں کی باتیں سننا آسان ہو جاتا ہے، اس کو زیادہ فرق نہیں پڑتا کون کیا کہہ رہا ہے، وہ ان باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ اور جو سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے، میں کوئی ہو کون جو مجھے کچھ کہے، اس کے لیے چھوٹی سی بات بھی بڑی مصیبت ہوتی ہے، وہ پہاڑ آ گرتا ہے اس کے سر پہ اور اس سے نکل نہیں پاتا۔
تو ان مصیبتوں سے نکلنے کے لیے اللہ سے تعلق مضبوط کر لیں، اسٹرانگ ہو جائیں. یہ ہے اصل ویمن امپاورمنٹ. وہ کہنے لگے اے عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، لہٰذا اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں، بے شک ہم تو آپ کو احسان کرنے والوں میں سے سمجھتے ہیں. یعنی یوسف علیہ السلام کو پھینکتے وقت بوڑھے باپ کے دل پہ رحم نہیں آیا، اور اب بوڑھے باپ کو حوالہ دیا جا رہا ہے. کیا مطلبی لوگ ہوتے ہیں نا، کہ جب کہیں سے فائدہ حاصل کر رہا ہو تو میں فلاں کا بیٹا ہوں، نام لے لیں گے، ریفرنس دے دیں گے، فائدے اٹھا لیں گے، لیکن جب آپ کی خدمت کا وقت آئے تو غائب ہو جائیں گے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں وہ سوال کرنے سے پہلے اپنی مجبوری بتاتے ہیں، حالات بیان کرتے ہیں، اور ابھی چور کہہ رہے تھے تعریف کرتے ہیں، انا نراک من المحسنین. اس نے کہا اللہ کی پناہ، ہم تو صرف اسی کو رکھیں گے جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے، ورنہ تو ہم یقیناً ظالم شمار ہوں گے.